بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل الجنت اقوام افئدتهم مثل افئدة الطیر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل نرمی اور لطافت میں گویا پرندوں کے دل ہوں گے۔ یعنی یہ گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والوں کے باطن کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر دل میں سختی ہے، دل میں شقاوت ہے، تو اس کا ظہور صرف ہماری دنیا کی زندگی کے معاملاتی میں نہیں ہوتا، وہ ہماری دینی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی لیے بہت سی روایتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اپنے اندر نرمی، شفقت اور محبت پیدا کرو۔ نرمی، شفقت اور محبت دنیا کی زندگی میں بھی بہت کچھ خیر پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ جس وقت ہم سختی اختیار کر لیتے ہیں یا ہمارے دلوں میں ایک طرح کی شقاوت پیدا ہو جاتی ہے، جس کو قسط قلوبکم سے قرآن نے تعبیر کیا ہے کہ دل سخت ہو گئے، تو اس کا نتیجہ دنیا میں بھی ہمارے رویوں کی خرابی میں نکلتا ہے۔ یہ جو دنیا میں ظلم ہوتے ہیں، ستم ہوتے ہیں، یہ جو غریبوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، کمزوروں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، ضعیفوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان دولت پا کر، اقتدار پا کر لوگوں کو اپنے پاؤں تلے رونتے چلے جاتے ہیں، یہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا اگر دلوں میں سختی نہ ہو۔ دل کے اندر نرمی ہو، دل میں محبت ہو، تو انسان تڑپ اٹھتا ہے کہ میرے ہاتھ سے کسی کو کیوں تکلیف پہنچے۔ کوئی دوسرا تکلیف دے رہا ہو، زیادتی کر رہا ہو، تو اس کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، کجائے یہ کہ بندہ خود دوسروں کے لیے ظالم بن جائے یا ستم توڑے ان کے اوپر۔ تو یہ تو اس کا اثر ہے کہ جو دنیا میں ہمارے معاملات پر ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس دنیائی کی زندگی میں وہ امتحان درپیش ہے جس سے جنت کا راستہ تلاش کرنا ہے۔ تو جنت کا راستہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے اس کو واضح کیا کہ وہ اصل میں آپ کے باطن کی پاکیزگی ہے، جس کا ظہور ظاہر میں بھی ہونا چاہیے۔ باطن کی پاکیزگی ان سب آلودگیوں کو دور کرنے سے پیدا ہوتی ہے جو اخلاقی قباحتوں سے جنم لیتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی ظلم کرتا ہے، اگر کوئی کسی کے لیے کم تولتا ہے، اگر کوئی کسی کو دھوکہ دیتا ہے، فریب دیتا ہے، اس پر ستم توڑتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ دولت، اقتدار یہ انسان کو ایسا اندھا کر دیتے ہیں کہ بیٹیاں اٹھا لی جاتی ہیں، گھر توڑ دیے جاتے ہیں، لوگوں کے بچے اغوا کر لیے جاتے ہیں۔ یہ سب جرائم جو دنیا میں صادر ہوتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے سے لے کر اور بڑے تک، یعنی انسانوں کو صرف بڑے مجرموں پر نگاہ نہیں کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ہمارے گھر میں کام کرنے والے بچے، چھوٹے لوگ، وہ جن کے اوپر ہمیں کوئی اقتدار اختیار حاصل ہوتا ہے، ہمارے معمل میں، ہماری فیکٹریوں میں، ہماری اور جگہوں کے اوپر جو لوگ مزدوری کرنے کے لیے آتے ہیں، جس طرح کے قدیم زمانے میں ہر گھر کے اندر غلام ہوتے تھے، تو اس میں انسان کے حقیقی وجود کا اظہار ہو جاتا ہے۔ اور یہ حقیقی وجود اندر سختی رکھتا ہے، درستی رکھتا ہے، تو یہ لازماً ظلم کا باعث بنتا ہے، حق تلفی کا باعث بنتا ہے، بغی کا باعث بنتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے پھر جنت کا دروازہ نہیں کھلتا۔ ان کو اللہ کے ہاں اپنی اس شقاوت کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہی چیز ہے کہ جس کو الٹ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بہت خوبی کے ساتھ واضح کیا کہ جب جنت میں لوگوں کو دیکھا جائے گا تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو ارشاد فرمایا کہ جن کے دل نرمی اور لطافت میں گویا پرندوں کے دل ہوں گے۔ یہ باطن کے اندر کی وہ خوبی ہے، یعنی انسان کسی کی تکلیف پر تڑپ اٹھے، کسی کو مصیبت میں دیکھ کر برداشت نہ کر سکے، اس کے پاس اگر کوئی کمزور آدمی ہے تو اس کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے یا اس سے سخت بات کرتے ہوئے وہ لرز اٹھے۔ تو یہ چیز کب پیدا ہوگی؟ جب دل میں نرمی ہوگی۔ اور یہ دل میں کس درجے کی نرمی ہوگی؟ جیسے کہ گویا ایک چھوٹے سے پرندے کا دل ہے، یعنی ذرا سی آہٹ پر آپ دیکھیں کہ پرندہ کس طریقے سے تڑپ اٹھتا ہے، تو یہی صورت ان کی ہوگی۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہی دل ہے جنہیں خدا کی یاد دہانی کرائی جائے، یعنی یہ پرندوں کی طرح کے دل، یہی نرم دل، یہی جن کے اندر محبت اور شفقت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، یہی دل ہیں جنہیں خدا کی یاد دہانی کرائی جائے تو اس کے حضور میں پیشی کے اندیشے سے لرزاں و ترساں ہو جاتے ہیں۔ یعنی انہی دلوں کا ذکر ہے نا کہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ دل میں نرمی ہوگی تو اس کا ظہور ہوگا، رقت ہوگی۔ رقت کیا ہے؟ یعنی انسان کے اندر کسی چیز کو سننے کے بعد جو ایک لطافت کا احساس پیدا ہوتا ہے
اور بعض اوقات وہ دل کی کیفیت کے ساتھ ظاہر ہو جاتا ہے، بعض اوقات آنسوؤں کی صورت میں بہہ نکلتا ہے۔ تو اسی طرح کے لوگ ہیں کہ جب انہیں اللہ کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے، انہیں قیامت یاد دلائی جاتی ہے، تو ان کے وجود لرزاں ہو جاتے ہیں، وہ کانپنے لگ جاتے ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے کہ کہیں وہ وہاں گرفت میں نہ آ جائیں۔ قرآن سنایا جائے تو آنسو بن کر بہہ نکلتے، پیغمبر کو دیکھ لیں تو سراپا اطاعت بن جاتے، اور انسانوں کی طرف متوجہ ہوں تو مجسم شفقت و محبت ہو کر ان سے متعلق ہر حق کو انصاف کے ساتھ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر احسان کے جذبے سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تصویر ہے ان لوگوں کی کہ جن کو اللہ حق پسندی کی توفیق دیتا ہے اور جن کے لیے اپنی جنت کے دروازے کھولتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز کو دیکھیے، یعنی سب سے پہلی چیز کیا سامنے آتی ہے؟ اللہ کی یاد دہانی۔ جیسے ہی انہیں بتایا جاتا ہے کہ ایک دن خدا کے حضور پیش ہونا ہے تو اپنے اندر سے لرزاں ہوتے ہیں، انہیں احساس ہوتا ہے کہ کہیں ہم غلط فہمی میں مبتلا ہو کر، غلطی میں مبتلا ہو کر، سرکشی میں مبتلا ہو کر وہاں پکڑے نہ جائیں۔ قرآن سنایا جائے تو آنسو بن کر بہہ نکلتے ہیں۔ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اہل کتاب کی تصویریں قرآن میں ہیں۔ ان میں جو لوگ تھے، جب ان کے سامنے پہلی مرتبہ اللہ کی کتاب آئی اور انہیں بتایا گیا کہ یہ حق ہے جو خدا کی طرف سے آ گیا ہے، تو انہوں نے آنسوؤں کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ پیغمبر سامنے آئے، اطمینان ہو گیا کہ یہ خدا کے پیغمبر ہیں، اس کی طرف سے آئے ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کا رویہ کیا تھا؟ سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، یعنی پھر سمع و طاعت کے سوا انہوں نے کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کیا۔ اور اس سے جو کچھ رویہ ان کا انسانوں کی نسبت سے وجود میں آیا اور انسانوں کی طرف متوجہ ہوں تو مجسم شفقت و محبت ہو کر ان سے متعلق ہر حق کو انصاف کے ساتھ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر احسان کے جذبے سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی ہمیں جو اخلاقیات سکھائی گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ انما یامر بالعدل والاحسان، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یعنی صرف عدل نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر احسان۔ آپ آگے بڑھیں، عدل کے تقاضے تو آپ نے پورے کر دیے، لیکن آگے بڑھ کر احسان کے جذبے سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جنت اسی نرمی، لطافت اور خدا ترسی کا صلہ ہے۔ یعنی انسان کے اندر اگر یہ صفات پیدا ہو جائیں کہ وہ دوسروں کے لیے بھی نرم ہو، تذکیر کے مقابلے میں بھی نرم ہو، حق کوشی کے مقابلے میں بھی نرم ہو، چیزوں کی طرف کسی غلطی کی بنیاد پر توجہ دلائی جائے